بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی اسی سے ریلیٹڈ یہ ایک اور آیت ہے جس میں مطلب ہم نے لاسٹ میں بھی وہی پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعا استغفار کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ تو یہ آیت بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ موجب اطمینان ہے۔ تو سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اور اسی کا ہی آپ اگر کنٹیکس اگین میں ہر وہ اس میں ویڈیو میں کہتا ہوں تو آپ کوشش کیا کریں، پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں اور سورہ توبہ آپ جانتے ہیں عذاب کی سورہ کہلاتی ہے، اور اس میں اس سے پہلے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے، آپ وہ خود سے بھی پڑھ لیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے مالوں کو پاک صاف کرنے کے لیے صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، تو وہ صدقہ لے کے ان کے مال جو ہیں وہ پاک صاف کر دیں۔ اور یہ بہت ساری اور بھی آیات میں قرآن پاک میں دیکھیں گے، اور زکوٰۃ کے ٹاپک میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اچھا، اگلا جو ہے وہ امپورٹنٹ، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنی کس سے ہے؟ اللہ سے ہی، تو آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں تو چیلنج کرتا ہوں نا کہ کہیں آپ کو شک بھی ہو، کہیں چھوٹی موٹی بھی آیت یہ ہو کہ حضور پاک سے مانگنے کا کہا ہو کسی کو، یا جو صحابہ کرام تب موجود تھے، تو یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ دعا کیجئے، اللہ سے کرنی، اللہ سے ہی ہے۔ تو آج کے دن میں ہم کیا کسی اور ایسے بزرگ کے پاس یا وہ کہ جی ہم ان کو کہیں کچھ، یا وہ ہمارے لیے کریں، یا وہ ان سے مانگیں، یا کچھ ایسا کنسیپٹ ہو بھی سکتا ہے؟ قرآن میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگلا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ دیکھیں کہ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے، کہ آپ جو دعا کر رہے ہیں یہ ان کے لیے اطمینان دے گی ان کو، لیکن اللہ جو ہے ان کے دلوں کی، وہ ہم پہلے آیات پڑھ چکے نا، اب ان سب کو ذہن میں رکھیں تو یہ ساری باتیں اس طرح آپ کو سمجھ آئیں گی۔ جب قرآن کو پورا بندہ پڑھتا ہے نا، پورا خود اس کو اردو کے ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں اس کے مائنڈ میں، پھر پڑھنے سے مزید ہوتی ہیں، پھر پڑھنے سے تو یہ جب بار بار پڑھ لیتا ہے نا، تو قرآن میں اللہ پاک کی اوورآل جو باتیں یا اوورآل پیغام ہے نا، وہ اس کے ذہن میں اس کا سکیچ بن جاتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے وہ کسی کی بھی ادھر ادھر کی بات سے گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں شروع سے یہی، اور یہ اس چینل کا پرپس بھی یہی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو خالی صرف ثواب کے لیے نہیں، آپ خود اپنی زبان میں پڑھ کے سمجھ کے اس کو پڑھیں گے نا اور سمجھیں گے، تو پھر ہم کسی بھی گمراہی سے بچ جائیں گے، پھر اللہ کی باتیں ہمارے سکیچ ذہن میں ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں اب وہ والا سکیچ لائیں جو شروع سے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ قریب ہے، دلوں کے بھی راز جانتا ہے، تمہارے اندر کی دل کی خواہشات کو بھی جانتا ہے، سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ یاد رکھیں۔ تو پھر یہ پڑھیں تو آپ کو دیکھیں ایک سرور ہی ڈیفرنٹ ملے گا، آپ کو سارا کچھ کلیئر ہوگا کہ اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ خود جانتا ہے، ان کے دلوں کی کوئی خواہش ہے، ان کی جو دعائیں ہیں وہ سارا کچھ اللہ خود جانتا ہے۔ لیکن آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا، کیونکہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ان کے ذریعے اللہ نے یہ ہمیں
اتنی بڑی ہدایت، اتنی بڑی نعمت دی ہے، دین کی روشنی دی ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، دین کے لیے ہمارا سب کچھ وہی ہے، انہی سے ہی ہمیں سب کچھ ملا، تو یقیناً اطمینان بھی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔